پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ پاکستانی معیشت کی بنیاد سود پر ہے، سود لعنت ہے، اسی لیے تو آج تک آپ کے ملک ترقی نہیں کرتے، کیونکہ جب تک سود کی لعنت چلتی رہے گی برکتیں نہیں آئیں گی۔ اگر بینک نے 10 بجے کا ٹائم دیا ہے، بہرحال مجھے تو کوئی پتہ نہیں، لیکن نہیں کر سکتے، ساری دنیا کو 10 بجے 10 بجے 1 لاکھ بکری 10 بجے ذبح کر لیں گے، انشاءاللہ محرم میں کریں گے، وہ خود قربانی کرو۔ اذان ہو رہی ہو تو طواف میں رک جائیں، نہیں چلتے رہیں اور اذان کا جواب بھی دیتے رہیں۔ اگر 11 ذی الحج کی کنکری فجر کے بعد جائز ہی نہیں، زوال کے بعد مارنی ہے، زوال کے بعد مار کے پھر طواف زیارت کے لیے آئیں۔ نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، ورنہ اتنا دور گزرے کہ یہ محسوس نہ ہو کہ نمازی کے آگے گزر رہا ہے، یا پھر نمازی اپنے آگے کوئی سترہ رکھ لے تو پھر وہ سترے کے اس طرف سے گزر سکتا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ نہ گزریں، بلکہ بعض ائمہ نے تو اتنا سخت لکھا ہے کہ اگر کوئی گزر رہا تھا اور اسے دھکا دیا وہ مر گیا، اس پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ کیوں گیا نمازی کے آگے؟ مسجد الحرام میں نماز، اور عزیزیہ بھی مسجد الحرام ہے، یعنی حرم ہے وہ بھی، لیکن جو یہاں جماعت کا ثواب ہے وہ 27 لاکھ ہے، وہاں تو 1 لاکھ ملے گا۔ کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی جو ہے ایسے کر کے، ہاں ایک روایت میں ہے کہ 3 دفعہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر ہمارے جو رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں وہ اگر ہمیں رات کو خواب میں ملیں تو آپ کو ملنے سے کوئی تکلیف ہے؟ ملیں تو اچھی بات ہے کہ زیارت ہو گئی۔ اگر بچوں کا عقیقہ رہ جائے افضل یہ ہے کہ 7ویں دن، ورنہ 14 دن کے بعد، اس کے بعد پھر ساری زندگی جب چاہو کر سکتے ہو، اب کر دو۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے لیے مطاف میں نہیں جانے دیتے، بھائی اتنا رش ہو گیا ہے کہ اگر وہ رعایت کریں تو آپ حرم میں داخل بھی نہیں ہو سکیں گے، اسی لیے سختی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے حاجی بھی ماشاءاللہ استاد ہیں، وہ چادر باندھ کے نکل جاتے ہیں اپنا۔ کہتے ہیں جی کہ ہم میاں بیوی حج پہ آئے ہوئے ہیں تو اگر احرام کے بغیر جیسے دن ہیں تو کیا میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ یعنی عمرہ کرنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ عجیب آدمی ہو۔ اچھی بات ہے کہ مکے میں ملو کہ اولاد حرم کی پیدا ہو جائے۔